अरे को नहीं पता ना मिस्टेक हो रही है. May I come in, sir? Yes, come on. Thank you. Assalamu alaikum, sir. Ranjit Kumar. Hi, sir. Ready. Thank you. कैसे हैं जी साहब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक है. आप सुनाएं सर? बिल्कुल ठीक चल रहा है. कैसे आने की नहीं कोई परेशानी नहीं, बस थोड़ा रास्ता मुश्किल था और जैसे मैंने गूगल मैप से देखा तो मुझे आने में ये हुआ कि रास्ता किसी आगे चला गया तो रिक्शा वाला वापस नहीं गया. वेरी गुड मतलब कि आपको गूगल मैप्स के जरिए से आपने सबसे एक्टिविटी करके पहुंचे आप. जी जी सर बिल्कुल बहुत वेरी गुड. टाइम मैनेजमेंट आपने काफी हेल्प किया. इट्स वेरी नाइस. आप बहुत खुशी हुई कि आप हमारे साथ इस इंटरव्यू में मौजूद हैं. और कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक सर. कुछ थोड़ा अपने बारे में बताएंगे आप? सर मैंने सबसे पहले मेरा नाम रंजीत कुमार है और मैंने मास्टर्स इन मार्केटिंग, मास्टर्स इन फाइनेंस किया है और इसके अलावा मैंने ग्रेट यूनिवर्सिटी और लॉजिस्टिक्स कंपनी, आर्मी पब्लिक स्कूल और डिफरेंट जगह मैंने टीचिंग की है और यूनिवर्सिटी लेवल, कॉलेज एंड स्कूल लेवल पे मैंने पढ़ा है. Ranjit, I would like to see your CV. So this is my ठीक है. Very good. Wow. Sure, you have a good experience. Yes sir. रंजीत, हम फाउंड्रीज के तहत कुछ सवाल आपसे करेंगे. जी जी. उन तमाम चीज़ों की वजह से आई थिंक यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट थिंग. Exactly sir, I'm very much prepared. अच्छा. सबसे पहले हमें बताएं कि अपने बारे में मज़ीद कुछ बताएंगे कि आपने ये अचीवमेंट किस तरह से किया है. सबसे पहले सर मुझे जो मेरा जो पर्पस था या मेरा गोल था कि मैं आगे जाकर एक ट्रेनर बनूं और टीचर बनूं, तो इससे मैंने अपना जो करियर स्टार्ट किया आर्मी पब्लिक स्कूल से स्टार्ट किया क्योंकि मेरे पास इतनी क्वालिफिकेशन नहीं तो मुझे स्कूल जॉब ही मिल रही थी उस वक्त. और इसके साथ साथ मैंने अपने करियर स्टार्ट किया एक यूनिवर्सिटी से और मैंने मास्टर्स में एडमिशन ले लिया और मास्टर जैसे ही मेरा ख़त्म हुआ तो मैंने अपने मास्टर में मजीद 3 कोर्स ऐड किए जो 3 मार्केटिंग के थे. तो मेरा मास्टर जो है एमफिल में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया और अभी मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया है. 2 कोर्सेज मेरे हो चुके हैं, 4 बाकी हैं. जब वो 4 कोर्सेज कंप्लीट हो जाएंगे तो मेरे नाम के आगे डॉक्टर भी लग जाएगा. और एक थीसिस, मेरा एक थीसिस है जो ग्रेट यूनिवर्सिटी के अंदर भी छपा है और दूसरा थीसिस है जो मेरा अभी एक इंटरनेशनल पेपर में छपा है और वो एक जर्नल्स होते हैं जिसकी कैटेगरी वाई कैटेगरी है, मींस गुड से एक ऊपर होती है जिसको फेयर कैटेगरी कहा जाता है. तो दिस इज ऑल अबाउट मी. दैट्स वेरी गुड. वेरी प्लीजिंग न्यूज़ इन्फॉर्मेशन. थैंक यू. बहुत अच्छे. अच्छा, आपने लास्ट जॉब के बारे में बताएंगे कुछ? आपने कितने से की और क्यों छोड़ी? जी, ग्रेट यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने 1 साल अपना मुकम्मल किया और वहाँ पर जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी लेक्चरर प्लस प्लेसमेंट ऑफिसर, तो 4 सब्जेक्ट्स में वहाँ पर पढ़ाता था. मनी एंड बैंकिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ट्रेजरीज एंड फंड्स. और प्लेसमेंट के हवाले से ये होता था कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हमारे पास आती थी, उसके लिए स्टूडेंट्स कलेक्ट करने होते थे. तो स्टूडेंट्स को हम क्या करते थे, जो स्टूडेंट्स लास्ट सेमेस्टर में थे या सेकंड लास्ट सेमेस्टर के अंदर हुआ करते थे, तो हम उनको इंटरव्यू की तैयारी करवाते थे और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के सामने प्रेजेंट करते थे. और प्लेसमेंट ऑफिसर के अलावा जो उसमें मेरा काम ऐड था, सेमिनार करवाना, सिम्पोजियम्स करवाना और डिफरेंट सेमिनार्स को कंडक्ट करना विद इन द यूनिवर्सिटी, आउट ऑफ द यूनिवर्सिटी, ये मेरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. और जॉब मैंने इसलिए छोड़ी क्योंकि मुझे अमन फाउंडेशन में अपनी ग्रोथ नज़र आ रही थी. ग्रेट यूनिवर्सिटी पाकिस्तान बेस्ड यूनिवर्सिटी है और अमन फाउंडेशन का ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी उसका एक अच्छा स्कोप, अच्छी ब्रांडिंग हुई है. और अमन फाउंडेशन के अंदर जो है ट्रेनिंग्स, इन हाउस ट्रेनिंग सेशंस और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग सेशंस, वो मेरी पर्सनैलिटी में और वो मेरी करियर ग्रोथ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं. तो इस हवाले से मैंने वो जॉब छोड़ी. इस फील्ड के जितने आप माशाल्लाह से अच्छा वर्क कर रहे हैं, कितना एक्सपीरियंस है? ओवरऑल एक्सपीरियंस काउंट किया जाए इन ट्रेनिंग एंड टीचिंग का तो 3.5 ईयर. इसके अलावा सोनेरी बैंक और लॉजिस्टिक्स कंपनी सब कुछ मिलाकर टोटल मुझे 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है. तो 3.5 ईयर मुझे कंपनी एक्सपीरियंस, 3.5 ईयर मुझे टीचिंग एंड ट्रेनिंग एक्सपीरियंस. प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 7 ईयर्स है. ओवरऑल 7 ईयर्स. 7. बहुत अच्छे. अच्छा, आप क्या फील करते हैं कि आप के करियर में आप कामयाब रहे या कहीं फेलियर रहा, कहीं अप्स एंड डाउन रहा, क्या रहा? सर अभी जैसे मैं अपने आप को फील करता हूँ कि मैं अभी मुकम्मल तौर पे कामयाब नहीं हूँ और मुझे लगता है कि कामयाबी के रास्ते पे मैं अभी आया हूँ. 3.5 साल, ऐसा नहीं कहूँगा कि 3.5 साल मेरे पहले वाले वेस्ट हो चुके हैं कि मैं बैंक में चला गया, अकाउंटेंट बना, टैक्स ऑफिसर बना. वो मेरी लर्निंग थी. एक मतलब बड़े ही मुफक्किर है, उसने कहा कि अपने मकसद के पीछे भागो, मकसद को पाने की कोशिश करो. अगर मकसद नहीं मिल रहा, उसको पाने की जस्तुजी में कुछ भी रास्ते में मिल रहा है उसे हासिल करो, लेकिन उस जगह सेटल मत हो. तो मैंने भी ऐसे ही किया. वो 3.5 साल वेस्ट नहीं हुए. मैंने लोगों से कनेक्शन बनाए, नेटवर्किंग सीखी और लोगों से मैंने सीखा कि उस मंजिल तक कैसे पहुंचा जाए.
تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ابھی کامیابی کے راستے میں آئے وہ مجھے 1.5 سال ہوا ہے, تو مجھے لگے گا کہ انشاءاللہ میں یوتھ ٹریننگ سے کارپوریٹ ٹریننگ میں اگلے سال تک شفٹ ہو جاؤں گا. Good. Yes sir. Good. It means you are still in the wise. Yes sir. Always. That's very good. ماشاءاللہ آپ کو میں نے بڑا ایگریسو پایا, آپ کو چیزوں کے فلو کے ساتھ اٹریکٹ ہو کے دیکھا. آپ کی اپنی پوائنٹ آف ویو سے آپ کے کو ورکرس ہیں, جو کولیگس ہیں یا پھر سب آرڈینیٹس ہیں اینڈ جو سینئرس سر سے آپ بتائیں گے کیا رائے رکھتے ہیں آپ؟ اوور آل اگر یعنی کہ ایک ویو نکالی, نیوٹرل ایک پوزیشن لے کر آئے, تو ماشاءاللہ میرے بارے میں کولیگس جو ہیں مجھے ڈفرینٹ نام سے بھی بلاتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار بڑا ڈائنامک سا لڑکا ہے, کوئی انرجیٹک ہے, انرجی بہت زیادہ ہے. اوور آل میرے لیے پازیٹیو کمنٹ آتے ہیں. تو کبھی کبھار کچھ کالگ کے ساتھ ہو جاتا ہے, انبن ہو جاتی ہے, لیکن انبن ایسی نہیں ہوتی کہ وہ لانگ ٹرم کے لیے ہو کہ ہم بات چیت کرنا چھوڑ دیں, ایسا بات نہیں ہے. تو انبن جو ہوتا تھا وہ پروفیشنل بیسس پہ ہوتا تھا, کبھی پرسنل بیسس پہ نہیں ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے کالگز جو ہیں میرے بارے میں بڑے اچھے ورڈز جو رکھتے ہیں, اور جب بھی ان سے کوئی میرے کامنٹس لیتے ہیں تو بڑے پازیٹیو سے کامنٹس آتے ہیں. تو آئی اسٹل ریمبر ون آف مائی جو کالیگ ڈاکٹر ارشد سید کریم صاحب, تو انہوں نے مجھے نہ اپنی مینٹورشپ دی بلکہ انہوں نے اپنا نالج کا خزانہ بھی مجھے دیا. تو وہ ابھی LED یونیورسٹی کے ڈین بھی ہیں, تو ان سے میرے ابھی بھی یعنی کہ حالانکہ میرے 3 سال ہو چکے ہیں, تو تبھی ابھی بھی آج ان سے میرا کنیکشن بہت اچھا ہے. یہ سر. اچھا, آپ کو ہمارے آرگنائزیشن کے بارے میں کچھ انفارمیشن تھی یا آلریڈی ہے؟ پہلے تو جب میں یہاں پر جب CV میں نے ڈراپ کی تھی تو مجھے کچھ نہیں پتا تھا. تو میرے کچھ جو کلاس میٹس تھے وہ آپ کی آرگنائزیشن آلریڈی کام کر چکے ہیں, وہ ابھی شاید وہ ریزائن کر کے چلے گئے, اور انہوں نے مجھے کچھ بتایا, کچھ میں نے گوگل سے سرچ کیا اور لوگوں سے بھی میں نے پوچھا. تو بیسیکلی یہ جو آپ کی آرگنائزیشن ہے, یہ میرا مائنڈ یہ تھا کہ NGOs ہے. یہ NGOs نہیں بلکہ ایک NPO ہے. تو اس کے اندر امن ٹیک بھی ہے, امن فاؤنڈیشن بھی ہے, امن ہیلتھ بھی ہے, ڈفرینٹ سیکٹرز پر میں نے امن ٹیک کے لیے اپلائی کیا. اچھا, گزشتہ 1 سال کے درمیان آپ نے ماشاءاللہ سے اپنے کیریئر کو چینج بھی کیا چند سالوں میں, لیکن لاسٹ 1 ایئر آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ نے کیسے امپروو کیا ہے یا کتنا امپروو کیا؟ میں نے نالج کو حاصل کرنے کے لیے اور امپروومنٹ کے لیے میں نے 4 سرٹیفکیشنز کی. پہلی سرٹیفکیشن پبلک اسپیکنگ کا کورس کیا, اس کے بعد گیلیکسی آف لیڈرس اسکول آف لیڈرشپ سے میں نے ایک سافٹ اسکل کی 16 گھنٹے کی ٹریننگ لی, اور اس کے بعد NLP نیورو لنگوسٹک پروگرام کے بارے میں آن لائن کلاسز لی, وہ 8 گھنٹے کی کلاس تھی. اور مزید میں نے اپنے جو علم میں بڑھانے اور اپنی امپرومنٹ کے لیے کتابیں پڑھی. اس میں سب سے جو ٹاپ لسٹ پہ بھی کتاب ہے ہاؤ ٹو سیل بائی شیف کھیرا, ہاؤ ٹو ون بائی شیف کھیرا. تو ان کتاب کو میں اپنے آپ کو بینچ مارک بنایا 2000 بائی شیف کھیرا. جی, یہ انڈین رائٹر ہیں, بیسیکلی بورن ان انڈیا, ریزڈ ان لندن, اسٹل لیونگ ان لندن رائٹ ناؤ. شیف کھیرا. شیف کھیرا, یس سر. Right, that's very good. Have you know? Do you know other writers, motivational speaker, writer? جی, جو ٹونی رابنسن ہے اور رابن شرما ہے, اور اس کے بعد پاکستانی رائٹرس کو میں بڑا لائک کرتا ہوں, کیونکہ پاکستانی رائٹر ہماری سچویشن کے بارے میں زیادہ لکھتے ہیں, اور جب میں ابراڈ گیا نہیں ہوں, ان کی سچویشن کے بارے میں مجھے نہیں پتا, تو مجھے وہ کبھی تھوڑا بہت اپنے لیے فکٹیشیس لگتا ہے. تو پاکستانی رائٹر کی اگر بات کروں تو مجھے کیسر عباس بہت اچھے لگتے ہیں. کیسر عباس کو میں نے ریڈ کیا, ان کی بڑی زبردست اچھی کتاب ہے جو نوجوانوں کے لیے اور میری عمر جیسے لوگوں کے لیے بڑی اچھی ثابت ہوتی ہے. شاباش تم کر سکتے ہو, سر اٹھا کے جیو, ٹک ٹک ڈالر جیسی کتابیں پڑھنے کے بعد مجھے انسپریشن ملی, اور فیلڈ کو چینج کرنے کی جو کاسٹ مجھے لگی, یار میں زیرو سے سٹارٹ کروں. کتاب پڑھنے کے بعد مجھے لگا کہ میں نے کوئی کاسٹ پے نہیں کی, مجھے ایسا لگا کہ میں نے بہت اچھا فیصلہ اور صحیح فیصلہ کیا. اچھا, کیا آپ اپنے اس فیلڈ کے علاوہ یہ کور کمپٹیشن جو آپ نے بتایا کہ آپ کے اندر یہ صلاحیتیں ہیں, یہ کچھ ہیں, اس کے علاوہ بھی کہیں فیل کرتے ہیں جانے کا, چینج کرنے کا جاب؟ سر جاب چینج نہیں کروں گا, آرگنائزیشن میں بھی ڈپینڈ کرتا ہے گروتھ اپرچونیٹیز پہ, کبھی کبھی کسی کی لرننگ اسٹاپ ہو جاتی ہے, تو جاب چینج نہیں کروں گا, آرگنائزیشن پہلے میں چینج کروں گا. اور جب میں ابھی یہ کہوں کہ میں یوتھ کریئر سے ٹریننگ بہت زیادہ کر رہا ہوں آج کل, ڈفرینٹ پلیسز پہ جاتا ہوں, یونیورسٹیز پہ جاتا ہوں اور کمپنیز میں جا رہا ہوں, لیکن میرا اپنا جو آگے والا کریئر ہوگا میرا کمپلیٹلی فوکس کارپوریٹ ٹریننگ پہ ہوگا اور OD آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ پہ ہوگا. اس کے لیے مجھے 3 اور مزید سرٹیفکیشنز کرنی ہے, اور میں نے اپلائی تو کیا ہوا ہے. ایک مجھے دبئی سے کرنی ہے, ایک مجھے امریکہ سے کرنی ہے, اور ایک انڈیا سے کرنی ہے. اور جو 3 سرٹیفکیشن میں کر لوں گا تو میں سیلس کا ایسا نہیں ہوگا کہ میں چیمپئن بن جاؤں گا, بلکہ میں سیل کا گرو ضرور بن جاؤں گا. تو میں اس فیلڈ میں مزید آگے جانا چاہوں گا. اب میں جاننا چاہوں گا کہ بچوں کو بتا لگے کہ آپ کون سی سرٹیفکیشن کورس میں جا رہے ہیں, 3 جو اپ کمنگ آپ کے کورسز ہیں. میری پہلی سرٹیفکیشن جو ہوگی نیورو لنگوسٹک پروگرام کے حوالے سے ہوگی, ڈاکٹر کامران صاحب کراتے ہیں نارتھ نازم آباد کے اندر, پہلی سرٹیفکیشن.
اور وہ لوکل بیس پہ ہوں, اسی کو آگے لے کر کے میں امریکہ جاؤں گا, کیونکہ وہاں پر 1 سال کی ہوگی, تو یہاں پر 16 گھنٹے کی ہے, اور اسی پہلے میں بیسکس بناؤں گا یہ پاکستان سے, اسی کو مزید امریکہ سے کر لوں گا. اور دوسری جو انڈیا سے سرٹیفکیشن کرنی ہے وہ کمیونیکیشن اسکلس ہے. کیوں انڈیا سے میں کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ وہاں پر جو 3 موٹیویشن اسپیکر ہیں, مندھان صاحب, انیش مندھان, سندیپ مہیشوری اور ڈاکٹر سنیہ دیسائی, جن کو میں آج ابھی بھی سن رہا ہوں, تو مجھے لگا کہ اگر وہ ویڈیو بھی اتنا اچھا پڑھا سکتے ہیں, جب فیس ٹو فیس ہوں گے جو میرے کویشچنز ہوں گے کتنا اچھا آنسر کریں گے, اس لیے انڈیا سے نکلنا. مندھان صاحب کو میں نے بھی سنا, بہت اچھا ہے, ویری نائس اسپیکر, بڑے اچھے طریقے سے. اچھا آپ چلیں, آپ یہ بتائیں کہ آپ اگر یہ آرگنائزیشن آپ کو آفر کرتی ہے, جی آپ کے ذہن میں کیا ارادہ ہے, کیا کرنا چاہتے ہیں, کیا کریں گے, کیا کر سکتے ہیں؟ اور جیسے ہی میں آرگنائزیشن کے اندر جیسے آؤں گا تو میرے پاس بھی کچھ انوویٹو پلانز ہیں. انوویٹو پلانز جیسے کہ میں نے آرگنائزیشن میں دیکھا, ٹریننگز ہوتی ہیں, کورس کمپلیٹ کرایا جاتا ہے, چینجز نہیں آتے. میں چاہوں گا کہ کورس کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل امپلیکیشنز کرائی جائیں, ان اسٹوڈنٹس کو وہ موقع دکھائے جائیں. فار ایگزامپل اسٹوڈنٹ ہمارے فیلڈ میں جائیں گے, ان فیلڈ پر ان کو لایا جائے. مینس اسٹوڈنٹ کے اندر جو ٹریننگز ہوگی, نہ صرف ان کے پاس نالج میں اضافہ ہو, بلکہ ان کی تھنکنگ ایبلٹی, کانفیڈنس اور مائنڈ سیٹ میں بھی کیا ہو, ایک پازیٹیو چینج آئے. میں یہ چیز کروں گا اپنی آرگنائزیشن کے لیے. اور میرا اس میں انپٹ کیا ہوگا کہ جتنے بھی میں ٹرینرس کو جانتا ہوں یہ اسپیکر سیشنز کراؤں, تاکہ میری اس آرگنائزیشن کو اور بھی اچھا ایکسپوجر ملے. یہ میرے پلان ہے. اچھا یہ بتائیں آپ ہمارے آرگنائزیشن کے بارے میں جانتے ہیں, کوئی ہم لوگ بھی کام کر رہا ہو ہمارے علاوہ؟ آپ کے علاوہ جیسے باہر کے لوگ جو کمپیٹیٹرز ہیں وہ تو لوگ جانتا ہوں, جیسے ہنر فاؤنڈیشن ہو گیا اور جی سی ٹی ہو گیا. جی سی ٹی کمپلیٹ تو آپ جیسا کام نہیں کر رہا, اور میمن انسٹیٹیوٹ ہو گیا, مٹی جسے شارٹ کٹ میں کہتے ہیں. تو یہ لوگ ایسے ہیں جو آپ ہی کی طرح کام کریں. لیکن میمن فاؤنڈیشن کا جو ویژن ہے وہ براڈر ہے, ان لوگوں کا ویژن تھوڑا نیرو ڈاؤن ہے, لوکل ہے, اس کا انٹرنیشنل ویژن ہے. یہ ڈفرینس ہے. ماشاء اللہ آپ کی ایکسپیرینس بہت اچھا ہے, نالج ہے, چیزیں ہیں. اور یو ایکسپیکٹ سیلری جس پوزیشن کے لیے آپ مجھے ہائر کر رہے ہیں, تو میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کی رینج کیا ہے اس پوزیشن کے لیے. اگر مجھے رینج کا اندازہ ہو جائے گا تو میں بھی اپنی سیلری کوٹ کر سکوں گا. نہیں, بٹ پہلی بات یہ کہ ہم یہ چیز ڈسکلوز نہیں کرتے, ہمارا آرگنائزیشنل میتھڈ ہے, بٹ آئی ول آفر یو سم تھنگ, بٹ یو مسٹ آسک واٹس یور ڈیمانڈ. ایکچولی میں نے فارم میں وہ لکھ بھی دیا ہے کہ میری ڈیمانڈ کیا ہے, اور میں مزید اسے کوٹ بھی نہیں کرنا چاہتا. تھوڑا لوڈیڈ کویشچن ہے, تھوڑا سوفسٹیکیٹ کویشچن ہے جو میں آپ کو جواب دوں گا. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ میرا کام دیکھیں گے, جس حوالے سے میں جو پلان کر کے آپ کی آرگنائزیشن میں چلوں گا, تو اس حوالے سے آپ کو لگے گا کہ یو آر فلفلنگ مائی ڈیمانڈ. بیسیکلی آپ کو یو ول بی ان دا پروبیشن پیریڈ فار 3 months. ڈیورنگ دس پیریڈ آور ٹیم اور مینجمنٹ ول آپ کو دیکھے گی کہ آپ کی ایکٹیویٹی کیسی ہے, کام کیسے, پرفارمنس کیسی, اپ ٹو مارک ہے. اس کے بعد ہم چیزوں کو فائنلائز کریں گے. اچھا آپ ابھی اب تک کی گفتگو کے اندر ایسا لگا کہ آپ ایک انڈیویجول ون مین شو ہیں, کیا آپ ٹیم پلیئر ہیں؟ سر ٹیم پلیئر تو بہت اچھا ہوں, لیکن ٹیم لیڈر اچھا نہیں سر. اور میں بالکل بڑا ہی جو ہے نا آن دا اسپاٹ اور اسٹریٹ فارورڈ سا تھوڑا ہوں. ٹیم کے میں کام کرنا, ٹیم اگر فار ایگزامپل میرا لیڈر کوئی ٹیم بناتا ہے تو میں اپنے ڈیلیگیشن کر سکتا ہوں, اور مجھے کوئی اپنا باس کام دے دے میں اس کو پرفارم کر سکتا ہوں. لیکن کبھی کبھی ٹیم میں جو کانفلکٹس آتے ہیں وہ ہینڈل کرنے میں پرابلم آ جاتا ہے. جی ہاں یہ میری نیگیٹیوٹی میں مانتا ہوں, لیکن میں اس کو اور بھی اوور کم کروں گا. کیوں نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے, مطلب میں نے آج تک یہ کبھی میں دیکھا ہے کہ سامنے والے بندے جیسے کہ ہمارے کالیگز ہوتے ہیں, نارمل لوگ, ان میں لسننگ ایبلٹی بہت کم ہے, سنتے نہیں ہیں. بڑا المیہ یہ ہے کہ وی آلویز listen to reply, we don't listen to understand that. تو یہاں پر پرابلم آ جاتا ہے. لوگ سنیں, اس کو ریزالو کریں. یہ کمی میں نے دیکھی کہ ہمارے ایشین لوگوں میں بھی دیکھی, یہ پرابلم کرے گا. لیکن میں اچھا ٹیم لیڈر نہیں ہوں, اچھا ٹیم پلیئر ہوں, اور مزید اچھا ٹیم پلیئر بننے کی کوشش کروں گا. ویری گڈ, شاباش. اچھا یہ بتائیں کہ کتنے عرصہ ہمارے ساتھ رہیں گے آپ؟ جتنا سر عرصہ بات کریں گے, اگر میں 2-4 سال ہوں تو یہ بہت ہی آرڈنری قسم کا آنسر ہوگا. اور میں اس آرگنائزیشن کے ساتھ تب تک رہنا چاہتا ہوں جب تک میری لرننگ میں اضافہ ہوتا رہے. دیٹس گڈ, ویری گڈ آنسر, ویری گڈ. اچھا ایک تھوڑا عجیب سے سوال کروں آپ سے, سوری اگر آپ مائنڈ میں. نہیں بالکل کر سکتے. کیا آپ کو کبھی کسی کمپنی سے نکالا گیا ہو یا آپ کو ڈسکارڈ کیا گیا ہو؟ فائرڈ آؤٹ تو ہم نہیں کہیں گے کہ کسی جگہ سے مجھے نکالا گیا ہو. ہاں یہ ہے کہ سچویشن ایسی ہو گئی کمپنی کی کہ
फोर्स डेजिग्नेशन जैसी सिचुएशन आ जाती है, कंपनी डाउन साइजिंग कर रही होती है, तो इस जैसे मैंने प्रॉब्लम फेस ज़रूर किए। और बाद में पता चला कि वो एक फेक न्यूज़ थी और मैनेजमेंट की तरफ से कुछ नहीं था। हमने सिर्फ ग्रेप वाइन और र्यूमर्स को देखकर मैंने उस जल्दी से मैंने रिज़ाइन कर दिया था। तो आज तक मुझे किसी ने पाया नहीं। That's very nice. Very nice. Nice to meet you. Thank you very much. You will inform me shortly. Thank you.